اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اخراجات، آپ کی قربانی اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے اور آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ اب جو ہے چلتے ہیں ایک نظم کی طرف۔ اقبال کی نظم ہے: پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ پیوستہ رہنا یعنی جڑا رہنا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ درسن تیار کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی طلاب سنیں تو وہ اقبالیات انہوں نے رکھا ہوا ہے، جو ایم اے اقبالیات کر رہے ہیں یا کسی بھی کورس میں اقبالیات میں کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہو۔ تو پیوستہ کا مطلب ہے جڑا رہنا، ٹھیک ہے، منسلک رہنا۔ شجر عربی میں کہتے ہیں درخت کو، اشجار اس کی جمع ہے اور شجر واحد ہے، درخت۔ امید بہار رکھ یعنی بہار کی امید رکھ۔ اگر تو درخت سے جڑا رہے گا تو بہار کی امید رکھ، یعنی تیری زندگی میں بہار آئے گی۔ مطلب یہ ہے اے مسلمان، اگر تو اپنی قوم سے جڑا رہے گا، متحد رہے گا، تو تیری زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ یہ ہے اس کا عنوان۔ اب چلتے ہیں پہلے شعر کی طرف۔ فرماتے ہیں اقبال: ڈالی گئی جو فصلیں خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ ڈالی کہتے ہیں شاخ کو، ٹہنی کو۔ فصل کا معنی ہے موسم۔ خزاں جس میں جو پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے، جس میں درختوں کے پتے جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بوسیدہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہری کا معنی ہے تر و تازہ ہونا، سرسبز و شاداب ہونا۔ سحاب کا معنی ہے بادل، یہ بھی عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بادل۔ بہار کے موسم میں جو بادل آتا ہے اس کو کہتے ہیں سحاب بہار۔ اب مطلب کی طرف چلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اقبال فرماتے ہیں موسم خزاں سے اگر کوئی شاخ جھڑ کر درخت سے جدا ہو گئی تو بہار کے موسم میں کتنے ہی بادل برسیں، وہ شاخ کسی مرحلے پر شاداب و سرسبز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اپنی قوم سے جدا ہو جائے تو پھر جو ہے نا کوئی بادل، کوئی اچھی ہوا، کوئی اچھے وسائل اس کو کامیاب نہیں کر سکتے، اس کی زندگی میں بہار نہیں لا سکتے، خوشحالی نہیں لا سکتے۔ دوسرا شعر ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگوبار سے۔ زوال کا معنی ہے موسم بہار، زوال اور لا زوال ختم نہ ہونے والا، لا کے معنی نہیں، ٹھیک ہے، ختم نہ ہونے والا زمانہ، عہد کے معنی زمانہ۔ خزاں وہ آپ معنی سن چکے ہیں، اس کے واسطے، اس کے لیے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگوبار سے۔ برگوبار کہتے ہیں پتے اور پھول کو، درخت پر پھل لگنا، پھول لگنا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں برگوبار۔ آئیے مطلب اس کا بیان کرتے ہیں۔ خزاں کا موسم اس شاخ کے لیے لازوال حیثیت کا مالک ثابت ہوگا اور اس شاخ کا درخت کے دوسرے پتوں اور شاخوں کے ساتھ کوئی ربط و تعلق نہیں رہے گا۔ جو ٹوٹ جاتی ہے، جو ٹہنی اپنے درخت سے ٹوٹ جاتی ہے تو اب اس کا درخت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، درخت کے پتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، درخت کی دوسری شاخوں کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے۔ تیسرا شعر ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ سبحان اللہ، بہت شاندار شعر ہے اور جس میں شاعر نے اپنے وطن کی حالت بیان کی ہے۔
شعر کہتا ہے جیب سے مراد جیب گل پھول کی تھیلی جس میں پھول لگا ہوتا ہے، مراد اس سے مسلمان ہے۔ زر کامل عیار کسوٹی پر پورا اترنے والا، اس کو کہتے ہیں زر کامل عیار، یعنی خالص سونا، اور مراد اس سے ایمان ہے۔ زر کامل عیار سے مراد کیا ہے؟ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اے مسلمان، تیرے گلستان میں، تیرے باغ میں، یعنی تیرے وطن میں بھی ایک طرح سے خزاں کے دور کا تسلط ہے، تمہارے وطن پر بھی خزاں مسلط ہے، اور ملت ہر نو کی صلاحیت سے عاری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جیب سونے سے خالی ہے، یعنی اس کے دامن میں کچھ نہیں ہے، وہ صلاحیت اسے عاری ہو چکی ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے، اور آج کل وہی کیفیت ہے، ٹھیک ہے۔ قوم فکری طور پر پست ہو چکی ہے، انسان کی فکر اتنی پست ہو چکی ہے، آپ اس کا اندازہ سوشل میڈیا سے لگا لیں۔ جہاں کوئی تماشا ہوگا، جہاں کوئی جاہلیت ہوگی، پاگل پن ہوگا، کوئی فنی مظاہرے ہو رہے ہوں گے، کوئی فنی گپ شپ ہوگی، وہاں لوگوں کی بھیڑ ہوگی، ویوز ہی ویوز ہوں گے۔ جہاں کوئی قرآن بیان کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں جہاں کوئی قرآن بیان کر رہا ہے، کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، کوئی تعمیری اشعار اقبال کے بیان کر رہا ہے، یا کوئی اور اچھے اشعار بیان کر رہا ہے، کوئی تعمیری بات کر رہا ہے، کوئی حدیث، کوئی فرمان مولا کا بیان کر رہا ہے، تو وہاں چند گنے چنے 100-50 پوری دنیا میں سے وہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ انسان کا جو ذہنی زاویہ ہے وہ کدھر ہے، انسان کیا سوچ رہا ہے۔ اگر اس کی سوچ مثبت ہوتی، پائیدار ہوتی، تو وہ قرآن سنتا، اس سے درس حاصل کرتا اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا، معاشرے میں خوشحالی لاتا، امن لاتا، سکون لاتا، گھر میں سکون لاتا۔ نہیں، ہم تو کدھر جا رہے ہیں، آپ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ جو نغمہ زن تھے، اگلا شعر ہے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ جو نغمہ زن تھے یعنی نغمے پڑھ رہے تھے، چہچہا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ خلوت اوراق، پتوں کی تنہائی، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اکیلا بہنا، خالی بیٹھنا، اس کا متضاد ہوتا ہے جلوت، یعنی محفل میں بیٹھنا، لوگوں میں بیٹھنا، ٹھیک ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا آپ کو؟ یہ کمنٹس میں آپ بتا دیا کریں اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، کسی شعر کا مطلب، کسی لفظ کا مطلب، کوئی گرامر کا مطلب، کوئی شعر کا وزن، کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ زیادہ تر ہم توجہ دیتے ہیں الفاظ معنی پر، اور اس کا مطلب صحیح ہو، جہاں تشبیہات ہوتی ہیں ان کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوراق ورق کی جمع ہے، طیور طائر کی جمع ہے۔ طائر کا معنی پرندہ، یعنی اڑنے والی ہر چیز کو طائر آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ طیارہ جو کہتے ہیں جہاز کو، طیارہ اسی سے نکلا ہے، یہ طائر سے نکلا ہے۔ طیارہ چونکہ وہ اڑتا ہے اس لیے اس کو طیارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو چیز چلتی ہے اس کو سیارہ کہتے ہیں، جیسے کار چلتی ہے اس کو سیارہ کہتے ہیں، بس چلتی ہے، آسمان پر بھی سیارہ چل رہا ہوتا ہے۔ جو چیز چلتی ہے سیر سے سیارہ ہے، چلنے والی چیز، اور طائر سے طیارہ ہے، اڑنے والی چیز، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اچھا اگلے دوسرے بند کے بھی معنی بتا دیں۔ رخصت ہوئے، چھٹی کر گئے، چلے گئے، تیرے شجر سایہ دار سے، ایسا شجر جو سایہ دار ہو، جو گھنے پتوں کے سبب سایہ رکھنے والا درخت، مراد اس سے ملت ہے۔ سایہ دار درخت سے مراد ملت ہے، مطلب یہ ہے کہ تیری ملت کے زعماء، یعنی اراکین، عظیم لوگ جن کی رہنمائی سے حالات روبہ اصلاح تھے، یعنی اصلاح کی طرف جا رہے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو ناشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ شاخ بریدہ درخت سے کٹی ہوئی ٹہنی، بریدہ کے معنی کٹی ہوئی، مراد قوم سے کٹا ہوا فرد،
سبق اندوز عبرت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا، ناآشنا بے خبر، ناواقف قاعدہ روزگار، زمانے کا دستور طور طریقہ۔ مطلب اے مسلمان، درخت کی اس جھڑ جانے والی شاخ سے سبق حاصل کر کہ تو آج بھی زمانے کے دستور سے آگاہ نہیں ہے، زمانے کے حالات سے آگاہ نہیں ہے، زمانے کے قانون و آئین سے آگاہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ زمانے کو سمجھنا چاہیے تاکہ تو ترقی کر سکے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ سبحان اللہ، یہ نچوڑ ہے، یہ شعر پوری نظم کا ایک خلاصہ ہے، ایک نچوڑ ہے، مغز ہے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی میں بہار آئے، ٹھیک ہے، تیری زندگی میں خوشحالی ہے، معاشی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ہر لحاظ سے تو خوشحال ہو، مالی لحاظ سے، تو تیرا ایک ہی واحد حل ہے، وہ یہ ہے کہ تو اپنی ملت کے ساتھ رابطہ جوڑ، واسطہ جوڑ، تعلق جوڑ، قوم کے ساتھ متحد رہے، ان کے ساتھ آ جا رہے، ٹھیک ہے، ان سے رابطے میں رہے، ان کے محافل مجالس میں شرکت کر، ان کے آئین اور دستور کے مطابق چل، جہاں وہ کوئی ان کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی ہو تو آپ کی حاضری ہو، ٹھیک ہے؟ تو شاعر کہتا ہے کہ تو اپنی قوم کے ساتھ رابطے میں، یہ رابطہ جو ہوتا ہے نا، رابطہ، یہ بھینس جو زنجیر پہنے ہوتی ہے، اس کو بھی رابطہ کہتے ہیں، کیوں کہ اس کی کڑی کے ساتھ کڑی ملی ہوتی ہے۔ رابطے کا مطلب ہے مضبوطی آنا، جب کڑی کے ساتھ کڑی مل جاتی ہے تو مضبوطی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ زنجیر کی ایک کڑی الگ کر لیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کڑی کے ساتھ، چھوٹی کڑی کے ساتھ دوسری کڑی، تیسری کڑی، چوتھی کڑی جب مل جاتی ہے تو ایک زنجیر بن جاتا ہے، اور وہ 6 من کی، 8 من کی بھینس کو وہ پکڑ لیتی ہے اور اس کو کہیں ہلنے نہیں دیتی۔ یہ زنجیر کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ زنجیر 2 کلو کا ہوگا، 3 کلو کا ہوگا، 4 کلو کا ہوگا، 5 کلو کا ہوگا، اور کتنے اس کو وزن کو اس نے پکڑا ہوا ہے؟ 7 من کو، 6 من کو، 5 من کو۔ کیسے پکڑا ہوا ہے؟ کہ وہ اس کی کڑی کے ساتھ کڑی ملی ہوئی ہے، رابطے میں ہے۔ جب وہ کڑی کے ساتھ کڑی ملی ہے، ان کا آپس میں ربط ہوا ہے، ان میں مضبوطی آئی ہے۔ تو اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہارا بھی ہاتھ میں ہاتھ ہوگا، ہے بازو کے ساتھ بازو، کندھا کے ساتھ کندھا ملا کر آپ چلیں گے، تو آپ میں کیا آئے گی؟ مضبوطی آئے گی، اور مضبوطی سے آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ کے گھروں میں خوشحالی آئے گی، آپ کے بچوں میں خوشحالی آئے گی، آپ کے وطن میں خوشحالی آئے گی، ہاں جی، اور معاشی خوشحالی آئے گی، پیسہ ہوگا، ہر قسم کی فراوانی ہوگی، وسائل آپ کے ہوں گے، عمدگی سے کا عزت کے ساتھ آپ دنیا میں زندگی بسر کریں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو متحد رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔